شرمیلا فاروقی صاحبہ ہمیں جوائن کر رہی ہیں، پاکستان پیپلز پارٹی سے ان کا تعلق ہے۔ شرمیلا صاحبہ السلام علیکم۔ جی وعلیکم السلام۔ اچھا، یہ جو ایک لانگ سٹینڈنگ ایشو ہے، جس طرح میں پہلے بھی اپنے ابتدائی میں بھی کہہ رہا تھا کہ یہ پہلی بار تو ہے نہیں کہ یہ ٹینشن دونوں جماعتوں میں آ رہی، پہلے بھی ہوئی، اس کے بعد پھر معاملات تھوڑے کچھ طے ہو گئے، اور ہے یہ پنجاب سے، اور جو گورنر پنجاب ہیں وہ ایک طریقے سے اب سب سے زیادہ اس کے جارحانہ طریقے سے یہ جو ناراضگی ہے اس کا اظہار کرتے ہیں۔ پچھلے دنوں صدر آصف علی زرداری بھی لاہور گئے تھے، گورنرز ہاؤس میں ملاقاتیں کی، اور وہاں بھی جو رپورٹ ہوا کہ تمام جو پنجاب کی قیادت تھی پاکستان پیپلز پارٹی کی، اس نے شکایتوں کے انبار لگا دیے۔ تو یہ کیا وجہ ہے کہ یہ صرف پنجاب سے ہی یہ بار بار جو ہے یہ معاملہ اٹھ کے کھڑا ہوتا ہے؟ جی بہت شکریہ فہد صاحب۔ دیکھیں جی، پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این کے درمیان حکومت سازی سے پہلے ایک تحریری معاہدہ ہوا تھا۔ اس میں چند ایک چیزیں تھی پنجاب کے حوالے سے جو پی ایم ایل این نے جن کو پورا کرنا تھا، وہ آج ایک سال گزرنے کے بعد بھی پورا نہیں ہو پائی ہیں۔ اچھا، جب تحریری معاہدے ہوتے ہیں نا تو بوتھ دا پارٹیز ہیو ٹو آنر اٹ۔ ہم نے اگر حکومت کو حکومت سازی کے اندر اپنے قیمتی ووٹ دیے ہیں اور ان کی طرف سے یہ بات طے تھی کہ انہوں نے پنجاب کے حوالے سے ہمیں ڈیولپمنٹ کے حوالے سے اور بجٹ میکنگ کے حوالے سے ہم سے مشاورت کرنی ہے اور دیگر معاملات تھے، اس کے اوپر عمل درآمد نہیں ہوا۔ کوششیں پیپلز پارٹی کی طرف سے بھی کی گئیں، پی ایم ایل این کی طرف سے بھی کی گئیں، لیکن لگتا ایسا ہے اور جو تاثر بھی ہمیں آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ شاید پی ایم ایل این اس کے اوپر اتنی سنجیدہ نہیں ہے۔ اب اگر ایک تحریری معاہدہ ہے تو اس کو آنر کرنا بہت ضروری ہے، آنر نہیں ہوگا تو آف کورس کانفلکٹ ہوگا، جو کہ آپ کی ہو رہا کیا ہے۔ ریڈنگ ہے کہ یہ پی ایم ایل این تو ایک یعنی کہ پنجاب میں الگ ہے، وفاق میں الگ ہے، کیا آپ لوگوں کی ریڈنگ کیا ہے کہ پی ایم ایل این میں بھی کہاں سے یہ پرابلم کھڑا ہو رہا ہے؟ آئی تھنک بیسکلی پنجاب میں ہی سے کھڑا ہو رہا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ جو پرائم منسٹر صاحب ہیں وہ تو شاید چاہتے ہیں کہ معاملات خوش اسلوبی سے اس تحریری معاہدے کے مطابق طے ہو جائیں، لیکن شاید پنجاب کی طرف سے شاید چند ایک ایشوز آ رہے ہیں۔ اچھا، کچھ چیزیں آگے بڑھتی بھی ہیں، ملاقاتیں ہوتی ہیں، کمیٹیز بیٹھتی ہیں، لیکن وہ اس طریقے سے جو ایک منوعن جو ایک معاہدہ پورا ہونا تھا وہ نہیں ہو پا رہا۔ اب دیکھیے بات یہ ہے کہ ٹھیک ہے اتحادی ہم ہیں اور بہت ہی اہم اتحادی ہیں، لیکن وہ جو ایک اہم اتحادی کو جس کے ووٹ کے اوپر حکومت کھڑی ہوئی ہے، اس کو اگر آپ اس طریقے سے ساتھ لے کے نہیں چلیں گے تو شدید فرکشن ہو سکتا ہے اور ہو رہا ہے۔ اب تو صرف پنجاب کا معاملہ نہیں رہ گیا، اب تو سندھ کا بہت بڑا مسئلہ میں سندھ کھڑا ہو والے پہ گیا ہے آتا ہوں، فنانس کے شرمیلا حوالے صاحبہ میں سندھ والے پہ آتا ہوں۔ دیکھیے پنجاب میں ظاہر بات ہے، جس طرح میں پہلے بھی کہہ رہا تھا کہ یہ کافی عرصے سے چل رہا ہے، جو وہاں سے دوسری سائڈ سے جو موقف آتا ہے وہ یہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی والے پی ایم ایل این کی گورنمنٹ سے پنجاب میں یہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جہاں جہاں پہ ہمارے لوگ جیتے ہیں وہاں پہ جو ٹرانسفر پوسٹنگ ہے اس میں ہمیں بھی حصہ دیں، ہمارے جو ریکمینڈڈ لوگ ہیں ان کو آپ ایڈجسٹ کریں، جو فنڈز ہیں اس کے حوالے سے جو ہے وہ ہماری سنی جائے۔ اور دوسری طرف سے حکومت پنجاب کی طرف سے جواب یہ آتا ہے کہ دیکھیے یہ جو بیوروکریسی کی ٹرانسفر پوسٹنگ ہے ہم اس کو پولیٹیسائز نہیں کرنا چاہتے، ہم نہیں چاہتے کہ جو ایم این ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کے کہنے پہ ان کے لوگ جو ہیں وہ ان امپورٹنٹ پوزیشنز میں آئیں، اور وہ یہ بھی کہتے ہیں کہ جی جو چیف منسٹر صاحبہ ہیں انہوں نے بھی کہا ہے کہ زیرو انوالومنٹ ہونی چاہیے سیاسی جو ہے وہ لوگوں کی، اور سیاسی بنیادوں پہ ٹرانسفر پوسٹنگ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ اپنی جماعت کو یہ نہیں کرنے دے رہی اور پیپلز پارٹی کو بھی وہ کہہ رہی ہیں کہ ہم ایسا نہ کریں، تو بات تو وہ ٹھیک کر رہی ہیں۔ دیکھیں فہد صاحب، آئی تھنک اس کو بہت زیادہ آؤٹ آف پروپورشن اس کو بات کی جا رہی ہے۔ ایسا نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی کہہ رہی ہے کہ جی تمام ہمارے بیوروکریسی کے لوگ جو ہیں ہمارے منظور نظر ہیں ان کی پوسٹنگ ٹرانسفر ہمارے کہنے سے کرتے ہیں، ایسی بات نہیں ہے۔ ہم نے یہ کہا ہے کہ پنجاب کے اندر ڈیولپمنٹ کے حوالے سے ہم سے مشاورت کی جائے، مشاورت کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے نا، اتحادی ہے نا وفاق کے اندر، اور پنجاب میں بھی ایک دوسرے کے دشمن تو نہیں ہیں۔
اور جب یہ تحریری معاہدہ پہلے ہو چکا تھا تو اس وقت یہ بات سوچنی چاہیے تھی کہ جی اگر آپ نے یہ چیزیں نہیں کرنی ہیں یا آپ اس کے اوپر عمل درآمد نہیں کر پائیں گے تو پھر یہ چیزیں تحریری طور پہ نہیں لکھنی چاہیے تھیں. پنجاب کے اندر جو ایشو آ رہا ہے وہ یہ ہے کہ اگر آپ کوئی ڈیولپمنٹ کی اسکیمز کرتے ہیں جہاں پر ہمارے لوگ بھی موجود ہیں تو آپ ان سے مشاورت کر لیں, اور مشاورت کے ساتھ آگے چلنا میں سمجھتی ہوں جمہوریت کی خوبصورتی ہے, اس میں بہتری آتی ہے. ہم نے تو یہ بھی کہا تھا کہ بجٹ سازی کے اندر ہم سے مشاورت کریں جو فیڈرل گورنمنٹ لا رہی تھی, اور اس میں بھی ہم سے نہیں کی گئی تھی. اور آپ کو یاد ہوگا ہم نے ایک ٹوکن ریپرزنٹیشن کی, ہم نے بجٹ کا سیشن اٹینڈ نہیں کیا تھا. تو یہ چیزیں تو پہلے سے طے لیکن ہو اس میں چکی تھی. شرمیلا صاحب اس میں جو ایک اور جو امپریشن آ رہا ہے نا, کریکٹ می اف آئی ایم رانگ, وہ یہ ہے کہ جو گورنر صاحب ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کے گورنر پنجاب, ان کا جو ریلیشن شپ ہے حکومت پنجاب سے, چیف منسٹر سے, وہ تھوڑا سا خراب ہو گیا ہے. شاید وہ کہیں نیڈلیسلی اگریسو تو نہیں ہو گئے. وہ یونیورسٹی میں جو اپوائنٹمنٹس کا معاملہ تھا اس میں بھی انہوں نے بڑا ایک ٹف پوزیشن لے لی, کانفرنٹیشنل قسم کی پوزیشن لے لی. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ بغیر وجہ کے وہ اوورلی جارحانہ ہو گئے ہیں, اور بڑا امپورٹنٹ ریلیشن شپ گورنر اور سی ایم کا, وہ اس میں تھوڑا سا سٹرین آ گیا ہے. نہیں دیکھیں جی, اگر آپ کو مسلسل آپ کی بات کو رد کیا جائے گا, آپ کو سائیڈ لائن کیا جائے گا, تو آپ کو اگریسو ہونا پڑے گا. اور گورنر صاحب ویسے بھی ایک جیالے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ گراؤنڈ ریالٹیز کیا ہیں, وہ یہ بھی جانتے ہیں کہ پلس آف دا پروونس کیا ہے. دیکھیے اس میں دونوں کو ساتھ بیٹھ کے ایک خوش اسلوبی سے معاملات طے کرنے پڑیں گے, صوبے کے لیے بہتر ہے. اگر دیکھیں نا خیبر پختونخوا کے اندر تناؤ ہے سی ایم اور گورنر کے اندر, تو اٹ ڈزنٹ گو ڈاؤن ویل ود دا پروونس اینڈ دا پیپل آف دا پروونس. تو یہاں پر بھی دیکھیے کوشش تو ہماری یہ کی جا رہی ہے کہ معاملات طے ہو جائیں. اگر جو تحریری معاہدے کے مطابق معاملات طے ہو جاتے تو پھر تو کوئی ایشو ہی نہیں ہے نا. یہ اگر آفٹر تھاٹ ہے حکومت سازی کے بعد کہ جناب اب ہم نے یہ کام نہیں کرنا, یا اب ہم نے ان سے مشاورت نہیں کرنی پیپلز پارٹی سے, لیکن وہ یا ان کو فنڈز میں حصہ نہیں دینا, تو یہ پنجاب غلط ہے. گورنر جو ہیں وہ کہیں کے پی کے گورنر سے کوئی شے تو نہیں لے رہے, کیونکہ ادھر تو ایک ڈیفرنٹ ریلیشن شپ ہے نا, سامنے تو پی ٹی آئی ہے, ادھر تو اتحادی ہے. نہیں دیکھیے ہماری پیپلز پارٹی کی سیاست کبھی بھی جارحانہ اور نقصان دہ سیاست نہیں ہے. وی بلیو ان کنسنسس پالیٹکس, ہم ہر جگہ کنسنسس کے ساتھ آگے چلتے ہیں. ہم تو وفاق میں بھی یہ کہتے ہیں کہ جناب جو بھی قانون سازی کر رہے ہیں ہمیں آن بورڈ تو لیں, کنسنسس تو ڈیولپ کریں. لیکن دس از دا ہال مارک آف پیپلز پارٹی. لیکن مجھے تھوڑا سا یہ سمجھائیں بالکل آخر میں شرمیلا صاحبہ, کہ دو اتحادی, اور یہ کب سے اتحادی ہیں, یعنی اگر آپ وہ پی ڈی ایم کے زمانے سے ملائیں تب سے اتحادی ہیں, کابینہ میں ایک ساتھ تھے, پریزیڈنٹ آصف علی زرداری, پرائم منسٹر شہباز شریف, میاں نواز شریف صاحب, ان کا جو ایک تعلق بن گیا اوور دا ایئرز, ان کے چینلز آف کمیونیکیشن اوپن ہیں, بلاول صاحب کے چینلز آف کمیونیکیشن اوپن ہیں. یہ تمام تر معاملات ہونے کے باوجود یہ نوبت کیسے آتی ہے کہ یہ چیزیں ڈیولپ ہوتی رہتی ہیں؟ مطلب مجھے یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ اگر مثال کے طور پر اگر صدر زرداری میاں نواز شریف کو ایک فون کریں, بولیں یار یہ پرابلم ہو رہا ہے, کین یو ریزالو اٹ, اور وہ ریزالو نہ ہو, بڑی عجیب سی بات ہے یہ تو. دیکھیے بات یہ ہے کہ پیپلز پارٹی اور پی ایم ایل این روایتی طور پہ تو ایک دوسرے کے حریف رہے ہیں نا, اور کہیں نہ کہیں آج بھی وہ انگریڈینٹس موجود ہیں. مختلف جماعتیں, مختلف آئیڈیالوجیز ہے, یو کی ناٹ ایکسپیکٹ کہ جی اگر ساتھ اتحادی بن کے چل رہے ہیں تو ایک دوسرے میں ضم ہو گئے, ایسی بات نہیں ہے. طریقہ کار سیاست کا بھی بالکل مختلف ہے. پیپلز پارٹی تو بلیو ہی کرتی ہے کنسنسس پالیٹکس میں اور گیو اینڈ ٹیک کے اندر. ہم تو بلکہ گیو زیادہ دیتے ہیں اور ٹیک کم لیتے ہیں. تو صدر صاحب تو مفاہمت کے بادشاہ کہلاتے ہیں. تو دیکھیے ہم پھر بھی معاملات کو سنبھال کے آگے لے کے چل رہے ہیں, لیکن دوسری جانب سے بھی اسی طریقے کی ریسپروکل جو ہے وہ چیز سامنے آنی چاہیے, جو کہ اس وقت تک نہیں آ رہی ہے. اگین میں یہ کہوں گی کہ یہ پھر صوبے کے لوگوں کے لیے نقصان دہ ہوگا. شرمیلا فاروقی صاحبہ بہت شکریہ ہمیں جوائن کرنے کے.